بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا ایڈوکیٹ اور واجد بابا فیس بک پیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جہاں کہیں بھی رہیں، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، رمضان کی رحمتیں برکتیں آپ پہ نازل ہوں۔ بات کرتے ہیں ہمیشہ ہم رول آف لا کی، قانون کی، انصاف کی، عدل کی اور عدلیہ کے وقار کی، ججز کی اور لٹیگنٹس کی بھی بات کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں جو اگریوڈ ہیں اس معاشرے میں، طاقتور مافیا کے ہاتھوں، قبضہ مافیا کے ہاتھوں، ان ہاتھوں جن کی جڑیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، جنہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے لوٹ کے کھانا ہے، لوٹ کھسوٹ کرنی ہے، حلال ہو حرام ہو۔ تو اسی حوالے سے، کیونکہ پراپرٹی کے حوالے سے بہت سارے کیسز، نمبر آف کیسز ہماری عدالتوں میں پینڈنگ ہیں اور یہ حل بھی نہیں ہو پاتے۔ وہ کسٹوڈین آف ریکارڈ جو ہے وہ وہی لوگ ہیں جن کو پہلے قبضہ کمیٹیوں میں ڈال دیا گیا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ اس چیز کا کسٹوڈین ہے، پٹواریوں کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، سب رجسٹرار کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، ریونیو آفیسرز انتقال پاس کرتے ہیں، اس چیز کے ذمہ داران وہ لوگ ہیں اور وہی ان کمیٹیوں میں ڈال دیے گئے۔ لیکن جب یہ کمیٹی بنی، جو لوگ اگریوڈ تھے انہوں نے جوک در جوک اس میں اپنی درخواستیں جمع کرائیں قبضہ واپس لینے کے لیے، اور قبضے واپس ملنا بھی چاہیے، لیکن جہاں قبضہ واپس ملنا چاہیے اور قبضہ واپس دلوانا چاہیے قانون اور ان قاعدے میں رہتے ہوئے، لا میں رہتے ہوئے، وہاں پہ جو لوگ غیر قانونی قابض، جن لوگوں نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا تھا، ان کے لیے بھی پروویژن رکھی گئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ کیونکہ جو غیر قانونی قابض ہے اس کے لیے سزا تھی، اس لیے اب جو امینڈڈ ایکٹ آیا ہے، پہلے کیا تھا اب کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پینڈنگ درخواستیں ہیں وہ ٹربیونل میں دی ہوئی ہیں لوگوں نے، اور بے شمار کمنٹس، بے شمار کوشچنز آ رہے ہیں، سوال آ رہے ہیں، کمنٹس آ رہے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا، کالز بھی آ رہی ہیں، واٹس ایپ میسیجز بھی آ رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو آن کر دیں، کمنٹس، لائکس، اور اگر پروگرام پسند ہے تو شیئر بھی کریں۔ واجد بابا فیس بک پیج ہے، اس پہ فالو کریں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو قبضہ مافیا ہے، کیا وہ سزا سے بچ پائے گا؟ جو ایکٹ آیا تھا اکتوبر 2025 میں، اس کی ایک پروویژن، اس کی ایک سیکشن 21 میں لکھا ہوا تھا کہ والنٹرلی ریٹرن آف پوزیشن، کہ اگر آپ قبضہ واپس کر دیتے ہیں، آپ غیر قانونی قابض ہیں اور آپ جس کی پراپرٹی ہے، جس کی زمین ہے، اس کو اگر آپ قبضہ واپس دے دیتے ہیں تو آپ کے خلاف کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوگی۔ آپ نے ہاتھ جھاڑے، اپنا سامان اٹھایا، جس کے نام ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے اس کو پکڑا دیا، تو آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جانی تھی جن کی زمین پہ عرصہ دراز سے کوئی بھی قبضہ مافیا، کوئی بھی قبضہ گروپ یا کسی بھی صورت شکل میں کوئی شخص، کوئی فرد اس پہ، کوئی کارپوریشن، کوئی کمپنی اس کی زمین پہ قابض تھا، اور اتنی دیر سے وہ اس کے پھل فروٹس کھاتا رہا۔ لیکن ایک بہت ہی خوش آئند بات سامنے آئی کہ جب یہ امینڈڈ قبضہ ایکٹ آیا ہے 14 فروری 2026 میں، تو اس میں وہ سیکشن امینڈمنٹ 18 کے تحت اس کو omit کر دیا گیا ہے، وہ سیکشن ختم کر دیا گیا ہے۔ نو مور، ایسا نہیں ہوگا کہ قبضہ مافیا ہاتھ جاڑے گا، السلام علیکم، تو کہیں آگے جا کے قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ قانون آیا تو قبضہ مافیا اپنا کام بند کر دے گا۔ بات یہ ہے وہ تو اپنا کام جاری و ساری رکھے گا، پکڑ جاری رہے گی، اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، بڑے بڑے سزائیں ہوں گی۔ اب کیا ہے، اب اس میں ایشو یہ بنا یہ ہے کہ جب اگر کوئی والنٹرلی یا ایمیکیبلی اب کہہ لیں سولوشن کوئی نکلتا ہے،
تو پھر قبضہ واپس کر دیا جائے گا، اور وہ جب ٹریبیونل ریفر کرے گا اسکروٹنی کمیٹی کو، تو تب اس حوالے سے اسکروٹنی کمیٹی جو ہے سنتے ہوئے تمام معاملہ، تمام فریقین کو تمام ریکارڈ ملاحظہ کرتے ہوئے، اسے پروس کرتے ہوئے، اسکروٹنائز کرتے ہوئے تب ڈیسائیڈ ہوگا۔ اگر کوئی اس کا ایمیکیبل سلوشن نکلے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ قبضہ مافیا کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور قبضہ مافیا گھر چلا جائے گا۔ اس کی باقاعدہ ایک رپورٹ ٹریبیونل میں جمع کروائی جائے گی، اور جب یہ رپورٹ ٹریبیونل میں جمع ہوگی تو پھر ٹریبیونل کا استحقاق ہے، ٹریبیونل کی اتھارٹی ہے کہ ٹریبیونل چاہے تو وہ قبضہ جو واپس جانا ہے اصل مالک کو، قبضہ مافیا کو چھوٹ دیتے ہوئے واپس دے دے، اگر ایمیکیبلی ہے۔ جہاں پہ کوئی کنٹیسٹنگ میٹر ہوگا، جہاں پہ دونوں فریقین کہیں گے کہ نہیں ایسی صورتحال نہیں ہے جی، میں بھی مالک ہوں، دوسرا بھی کہے گا میں بھی مالک ہوں، تو وہاں پہ یہ سینیریو نہیں آئے گا۔ یہاں پہ یہ ہوگا کہ ٹریبیونل کیا کرے گا، ٹریبیونل on such terms and conditions as to compensation or otherwise as may be deemed appropriate by the tribunal۔ تو جو رپورٹ پیش کرے گی اسکروٹنی کمیٹی ٹریبیونل میں، تو ٹریبیونل اس کو دیکھتے ہوئے، سینیریو کو دیکھتے ہوئے جو مناسب سمجھے گا کہ کیا کوئی کمپنسیشن دینی ہے، کوئی رینٹ دینا ہے، کوئی جرمانہ ڈالنا ہے، یا کوئی سزا دینی ہے۔ ایک بڑا اہم نقطہ ہے سزا کے حوالے سے بھی، اینڈ اور کا، وہ میں آپ کو اپنے کسی اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، سمجھاؤں گا کہ قبضہ مافیا کو کیا ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو یہاں پہ ٹریبیونل جو مناسب سمجھے گا قبضہ مافیا کو جرمانہ ڈالے گا، کمپنسیشن ڈالے گا، یا چاہے تو سزا بھی دے سکتا ہے، جیل بھی بھیج سکتا ہے۔ ایمیکیبل سیٹلمنٹ میں بھی، دوستانہ فرینڈلی سیٹلمنٹ میں بھی، کہ جہاں قبضہ مافیا کہے ہاں جی میری غلطی ہے چھڈ دیو میں دینا۔ پہلے تھا کہ رضا کرانا چھوڑتا ہے، سامان اٹھایا چلا گیا تو کوئی پروسیڈنگ رک جائے گی، لیکن اب نہیں ایسا ہوگا۔ تو یہاں پہ اب صورتحال ایسی ہے کہ قبضہ مافیا ہر صورت میں سزا کے دائرہ کار میں آئے گا، جرمانے کے دائرہ کار میں آئے گا، تلافی کے دائرہ کار میں آئے گا، اور آنا بھی چاہیے۔ اگر قبضہ مافیا کسی میری زمین کو 10 سال استعمال کر لیتا ہے تو وہ 10 سالوں کا جو فروٹ ہے وہ تو قبضہ مافیا لے گیا، مجھے کس چیز کی سزا ہے؟ وہ ان کو سزا ملنی چاہیے کہ وہ مجھے کمپنسیٹ کریں، انہیں سزا بھی دی جائے، انہیں سزا بھی ملے۔ تو یہاں پہ یہ پوائنٹ کلیئر کرنا انتہائی ضروری تھا آپ کے لیے بھی، کیونکہ بے شمار اس پہ سوالات آ رہے تھے، اور قبضہ مافیا کے لیے بھی، تاکہ قبضہ کرنے سے پہلے کوئی بھی شخص یہ بات، کوئی بھی گروپ یہ بات سوچے۔ دوسرا یہ کہ جو درخواستیں پہلے سے ہی پینڈنگ تھیں قبضہ کمیٹیوں میں، تو ان کا کیا بنے گا؟ جب قبضہ کمیٹیاں ختم ہوگی تو وہ درخواستیں تو اصولی طور پہ انفیکچس ہو گئی ہیں، کیونکہ نو مور۔ لیکن اب آپ کیا کریں گے، انہی درخواستوں کے ریفرنس سے ٹریبیونل میں ایک درخواست دے سکتے ہیں، کہ ریفرنس ڈال کے کہ ہم نے آلریڈی درخواست دی ہوئی تھی، تو اب ہم ٹریبیونل میں آگے ہیں، تو ہمارا یہ معاملہ، یہ ایشو ہے، اس کو حل کر دیا جائے۔ بیک ڈیٹ سے آپ کی درخواست وہاں پہ جو پڑی ہے ویسے انفیکچس ہو چکی ہے، کیونکہ وہ فورم ختم ہو چکا ہوا ہے، اب وہ فورم انٹرٹین نہیں کرے گا، اب ٹریبیونل میں درخواست آنی ہے، تو آپ ٹریبیونل میں ایک فریش درخواست دائر کریں گے۔ دوسری صورت میں اگر وہ کمیٹی چاہے، کیونکہ وہ اسکروٹنی کمیٹی بن گیا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ وہی درخواستیں ٹریبیونل کو بھیج دے کہ یہ درخواستیں ہمارے پاس پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ٹریبیونل پھر واپس وہ درخواستیں 3 دن کے بعد اسکروٹنی کمیٹی کو ریفر کرے گا، قبضہ کمیٹی کو نہیں کرے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے، لیکن اگر آپ نے آلریڈی درخواست دی ہوئی ہے تو آپ اپنی اس درخواست کی کنٹینیوشن میں، تسلسل میں، آپ ٹریبیونل میں درخواست دے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔